مکر کے بل چل رہی ہے ان کی گاڑی روز و شب، نفس و شیطان نے اٹھایا ہے انہیں جیسے کہار، نفس و شیطان نے اٹھایا ہے انہیں جیسے کہار۔ عظیم اعلیٰ مرزا مسرور احمد اور ان کے قریبی ساتھی سمیت 3 دیگر اشخاص کو تحریر رسالت کی خصوصی قانون کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہیں اس وقت حراست میں لیا گیا جب ایڈیشنل سیشن جج ان کی ضمانت کی توثیق کا حکم جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جاتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمان سب احمدیوں کو دائرہ اسلام سے فارغ قرار دے چکی ہے۔ لاہور سے شاہد ملک۔ جماعت احمدیہ کے ناظم اعلیٰ مرزا مسرور احمد اور 3 دیگر اشخاص کے خلاف پولیس نے جو رپورٹ درج کی ہے اس میں رواں سال کے اوائل میں پنجاب اسمبلی کی ایک قرارداد کا ذکر ہے جس میں احمدی اکثریت کے حامل شہر رتبہ کا نام تبدیل کرنے کی سفارش کی گئی۔ اس وقت احمدی فرقے نے اسے شہر کی شناخت تبدیل کرنے کی کوشش قرار دیا تھا۔ بعد میں جب جناب نگر کے نئے نام کا کتبہ نصب کیا گیا تو پولیس رپورٹ کے مطابق اس پر قرآن پاک کی ایک آیت کی تحریر کی گئی۔ شکایت کنندہ نے جو ایک رکن اسمبلی اور مذہبی عالم مولانا منظور احمد کنیوٹی کے صاحبزادے ہیں یہ الزام لگایا ہے کہ جماعت احمدیہ کے کارکنوں نے مرزا مسرور احمد اور ان کے قریبی ساتھی ریٹائرڈ کرنل ایاز کے حکم پر رپورٹ کے الفاظ میں بورڈ پر سیاہی مل کر آیت قرآنی کی تحقیق کی ہے۔ چاروں افراد کو آج اس وقت حراست میں لیا گیا جب ضلع چنوٹ کے ایڈیشنل سیشن جج راؤ سلطان صاحب نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ضمانت کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آج شام ایک بیان میں جماعت احمدیہ کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ احمدیوں کے مخالفین نے اپنے حوادیوں کے ذریعے نئے نام کے پرچوں پر سیاہی پھینکی اور یہ مقدمہ درج کرا دیا۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں توہین مذہب کے قوانین پر یہ کہہ کر نکتہ کرتی رہی ہیں کہ ان کے بقول ان قوانین کو زیادہ تر مذہبی اقلیتوں کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس ضمن میں تعزیرات پاکستان کی فواد 295 خاص طور پر مورد تنقید رہی ہے جس کے تحت دلیل رسالت کا جرم ثابت ہونے کی صورت میں سزائے موت سنائی جاتی ہے، لیکن 295 کی روح سے جس کے تحت ان 4 افراد کو گرفتار کیا گیا عمر قید کی وادی ہو سکتی ہے۔ شاہد نمو